بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب باب اول میں ہے اور آپ کی خدمت میں ان کے بارے میں مباحث پیش کر رہے تھے۔ اچھا، مصنف نے ان کے جو 4 اقسام بیان کیے ان حرفیہ کے، اس کے بعد آخر میں تنبیہن میں ایک نقطہ ذکر فرماتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے ان کے لیے 4 اور معانی ذکر کیے ہیں، یعنی ایک جو ہم نے ان مصدریہ بتایا، اور اسی طریقے سے ان مخففہ، ان ثقیلہ بتایا، ان مفسرہ بتایا، ان زائدہ بتایا۔ ان 4 معانی کے علاوہ 4 اور معانی بھی ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلا معنی بعض نے کہا ہے کہ ان شرطیہ بھی ہوتا ہے، بعض نے کہا ان نفی کے لیے بھی آتا ہے، بعض نے کہا کہ ان از کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ ان اللہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ 4 معانی بعض حضرات نے ان کے لیے ذکر کیے ہیں۔ اچھا، آتے ہیں ایک ایک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ خود مصنف کہتے ہیں کہ پہلا معنی ان شرطیہ ہو، جس طریقے سے ان شرطیہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ان بھی شرطیہ ہوتا ہے۔ کوفیون اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں، اور مصنف کہتے ہیں کہ چند امور ان کی اس بات کی تأیید کرتے ہیں، یعنی ہم کچھ امور آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ تقریباً 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں دلیل بنتی ہیں کہ واقعاً کوفیوں کی بات کو مان لیا جائے کہ ان شرطیہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کون سے 3 امور ہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں 3 دلائل کوفیوں نے پیش کیے ہیں کہ ان شرطیہ بھی ہوتا ہے۔ ان میں سے اول یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی حرف کو بعض قراء، بعض پڑھنے والے ان پڑھتے ہیں، بعض پڑھنے والے ان پڑھتے ہیں، یعنی ایک ہی ادات ہے جس کو ان بھی پڑھا گیا ہے، ان بھی پڑھا گیا ہے۔ خب ایک ہی جگہ پر یہ ان اور ان پڑھنا، جبکہ وہ مورد ان کا مورد ہے، یعنی شرطیت کا مورد ہے۔ خب ان شرطیہ کے مورد میں جو ان پڑھا گیا ہے، یہ اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ پس ان بھی ان کے معنی میں آتا ہے۔ خوب اس کے لیے قرآن مجید کی آیت کو ذکر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہم تطبیق میں کریں گے۔ دوسری دلیل جو وہ لوگ دیتے ہیں، پس دلیل اول کیا ہوئی؟ دلیل اول یہ کہ توارد المفتوحۃ والمکسورہ علی المحل الواحد، ایک ہی جگہ پر ان بھی پڑھا گیا ہے، ان بھی پڑھا گیا ہے۔ خوب یہ نقطہ بیان کرا ہے کہ پس دونوں ایک معنی میں ہے، یعنی وہ دوسرا ان بھی اسی ان کے معنی میں ہے۔ دلیل دوم، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بعد فا آیا ہے، اور مورد کی خصوصیت کو مد نظر رکھا جائے تو وہاں پر وہ فا نہ عاطفہ ہے نہ زائدہ ہے، خب رہ جاتا ہے فا جوابیہ جو شرط کے جواب میں ہوتا ہے۔ خب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان اس مورد میں ان شرطیہ کے معنی میں، یعنی شرطیت کے معنی میں۔ تیسری دلیل جو یہ اقامہ کر رہے ہیں، وہ دلیل یہ ہے کہ ان کا ان مکسورہ پر عطف کیا گیا ہے، ان کا ان مکسورہ پر عطف کیا گیا ہے۔ خوب یہ نقطہ بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ والا جو ان ہے اسی ان کی طرح شرطیت کے معنی میں ہے۔ خوب یہ پہلا معنی کہ ان شرطیت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ خوب عبارت کو دیکھیں، یہاں پر کچھ نکات ہیں، ان کو عبارت کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تنبیہ فرماتے ہیں کہ ایک نقطے کی جانب ہم آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ ذکر لأن معان اخر، فرماتے ہیں کہ یا کتاب کے مطابق
ذکر لأن معانن اربعۃ اخر، ان کے لیے 4 اور معانی ذکر کیے گئے ہیں۔ احدھا، ان میں سے پہلا معنی اشرطیہ، شرطیت کا معنی ہے، یعنی ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، جو آپ نے بھی پڑھا ہے، ان شرطیت کے لیے۔ خوب کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ان بھی شرطیت کے لیے آتا ہے۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ، آغایون کوفی اسی نقطے کی طرف گئے اور انہوں نے کہا کہ ان شرطیت کے معنی میں آتا ہے۔ وَيُرَجِّحُهُ أُمُورٌ، ابن ہشام کہتے ہیں کہ چند امور ایسے ہیں کہ جو کوفیون کی بات کی ترجیح کے لیے ہے، یعنی چند امور سے ان کی بات کی ترجیح ہوتی ہے، یعنی واقعاً ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوفی جو کہتے ہیں کہ ان شرطیت کے لیے آیا ہے، یہ بات درست ہے۔ الاول، خوب ان امور سیگانہ میں سے 3 امور میں سے امر اول یہ ہے توارد المفتوحۃ والمکسورہ علی المحل الواحد، ایک ہی جگہ پر مفتوحہ اور مکسورہ دونوں وارد ہوئے، یعنی اسی ایک جگہ پر ان بھی پڑھا گیا ہے، ان بھی پڑھا گیا ہے۔ خوب جب اسی ایک ہی جگہ پر ان اور ان آیا ہے اور ان وہاں پر شرطیت کے لیے ہے، تو یہاں پر ہمیں ایک قانون سمجھ میں آتا ہے، والاصل التوافق، اور اصل قاعدہ قانون یہ ہے کہ پس دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں معنی میں موافقت رکھتے ہیں۔ فقرئ بالوجہین قولہ تعالی، پروردگار عالم کا یہ قول 2 طریقوں سے قرات کیا گیا ہے۔ دیکھیں، افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، یا ان کنتم قوما مسرفین، دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے۔ اچھا، یہ آیہ کریمہ ترکیب کے لحاظ سے مشکل ترین آیات میں سے۔ افنضرب عنکم الذکر، نضرب یعنی منصرف کرنا، کیا ہم تم لوگوں سے ذکر کو منصرف کر دیں؟ صفحاً، کہ ایک ترکیب کے اعتبار سے مفعول لہو قرار دیں اس کو، صفحاً اعراض کرنے کی وجہ سے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحاً، یا دوسرا ترجمہ، کیا ہم تم لوگوں سے ذکر کو منصرف کر دیں، پھیر دیں، جیسے پھیرنے کا حق ہے، یعنی ہم تم لوگوں کے لیے ذکر نہ نازل کریں۔ ان کنتم قوما مسرفین، اگر تم لوگ قوم مسرفین میں سے ہو، اسراف کرنے والوں میں سے ہو، ظالمین میں سے ہو، اپنے نفس پر اسراف کرنے والے ہو، خب اگر تم لوگ روگردانی کرتے ہو اور اسراف کرتے ہو تو کیا ہم ذکر کو نازل کرنا چھوڑ دیں؟ یہاں پر یہ ان کنتم قوما مسرفین، کہ اس کو ان بھی پڑھا گیا، ان بھی پڑھا گیا ہے۔ خب دونوں صورتوں میں شرطیت کا معنی ہے۔ جب ان کی صورت میں شرطیت کا معنی ہے تو ان کی صورت میں بھی یہاں پر کیا ہے؟ وہ شرطیت والا معنی ہے۔ الثانی، دوسرا امر جس کے ذریعے سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، مجیء الفاء بعدها کثیرا، بہت سارے مقامات پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس ان کے بعد فا آتا ہے، اور وہ فا نہ عاطفہ ہے نہ زائدہ ہے، جیسے کقول عابس ابن مرداس، کقول عباس ابن مرداس، عباس ابن مرداس کا یہ قول دیکھیں کہ آغائے عباس ابن مرداس کہتے ابا خراشہ اما انت ذا نفر فإن قومی لم تأکلهم الضبع۔ یہ شاعر عباس ابن مرداس ابا خراشہ کو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہارے پاس قوم و قبیلہ بڑا ہے، لیکن اب اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہماری قوم کو خشک سالی نے نگل لیا ہے، کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایسے نہیں ہے، درست ہے۔ ابا خراش یعنی اے ابا خراش، اما انت ذا نفرن، اس عبارت کو سمجھے، اصل میں یہ اما وہ والا اما نہیں ہے جو ہم پڑھ کر آئے، اصل میں ہے یہ ان اور ما، کیا ہے؟ ان اور ما زائدہ ہے، یہ ان اسی حرف شرط کے معنی میں ہے۔ خوب دلیل کیا ہے؟ فَإِنَّ قَوْمِ لَمْ تَأْكُلْهُمُ الضَّبْعُ۔ خوب یہ فا جو بعد والا آیا ہے اصلاً عطف معنی نہ دار، زائد بھی خلاف اصل ہے، تو یہ اسی کے جواب میں آیا ہوا ہے،
اور یہ اصل میں عبارت تھی اما انت ذا نفرن. اس ترکیب کو سمجھے تاکہ اور زیادہ مطلب روشن ہو. اب یہ ذا وہی ذا زو زی صاحب والے معنی میں ہے. ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ ذا نفرن کیوں منصوب ہے. اصل میں یہ یوں تھا، اصل میں یہاں پر کنتا تھا، یعنی ان کنتا ذا نفرن، کہ یہ ان اسی ان کے معنی میں ہے، یعنی وہی شرطیہ ہے، یعنی ان کنتا ذا نفرن ایسے تھا. اے ابا خراشہ، اگر تو صاحب نفر ہے، تم لوگوں کے پاس بہت سارے لوگ ہیں، اگر تم لوگوں کے پاس بہت سارے لوگ ہیں تو فَإِنَّ قَوْمِي لَمْ تَأْكُلُهُمُ الظَّبْءُ، تو ہماری قوم کو خشک سالی نے نہیں کھایا. سال خشک کو بھی ضبع کہتے ہیں، ایک جانور کے معنی میں بھی ہے، لیکن سال خشک کو بھی ہماری زندگی میں کہتے ہیں ڈکار، خشک سالی. تو بھائی ایسے نہیں ہے اگر تو دھمکی دے رہا ہے کہ ہمارے اتنے افراد ہیں اتنے افراد ہیں تو ہمارے لوگوں کو بھی خشک سالی نے نہیں نگلا، ہمارے پاس بھی افراد ہے. تو یہاں پر اما میں اصل میں شاہدی مثال ہے کہ یہ ان اصل میں کیا ہے، حرف شرط ہے، شرط کا معنی دے رہا ہے. عبارت کو دیکھا تھا نا، یہ جو اما انت ذا نفرن، حالا بعض نے کہا ما زائدہ، بعض کہتے ہیں کہ نہ، یہ ما اس کان معذوف کے عوض میں ہے، یعنی ان ما اصل میں تھا ان کنتا، ایسے تھا اصل میں تھا ان کنتا، کان کو حذف کر دیا، اس کی جگہ پر ما کو رکھا، اور ذا نفرن اس کان معذوف کے لیے خبر ہے ایسے. ابا خراشہ اما انت ذا نفرن، اگر تو صاحب نفر ہے، فإن قومی لم تأكلهم الظبع، روشن ہے دیگے. خوب یہاں پر شاہدی مثال کیا ہے، دلیل کیا ہے ہماری، کہ یہاں پر ان کے جواب میں فا آیا ہے. فإن قومی، یہ فا اصلا معنی نہ دار کہ فا عاطفہ ہو، اور فا زائدہ بھی دیگے خلاف قیاس ہے. الثالث وجہ سوم امر سوم عطفها علی ان المکسورہ فی قولہ، اور اس ان کا عطف ہے ان مکسورہ پر شاعر کے اس قول میں، اما اقمت و اما انت مرتحلا فاللہ یکلأ ما تأتی وما تذرو وما تذرو. خب یہاں پر اما اقمت، یہ اصل میں ان ما اقمت، کہ یہ ما زائدہ ہے، ان اقمت، اور و اما انت مرتحلن، یہ اینن اوپر والے شعر کی طرح، یعنی اما انت ذا نفرن، اینن وہی حالت ہے، یہ ان ہے اور ما کان معذوف کے بدلے میں ہے، اور مرتحلن اس کے لیے خبر ہے، اور اس جملے کا پہلے والے جملے پر عطف ہو رہا ہے. وَأَمَّا أَنْتَ مُرْتَحِلًا اصل میں تھا ان کنت مرتحلن، عطف ہو رہا ہے کس پر، ان اقمتا پر. تو یہاں پر ان مفتوحہ کا ان مکسورہ کے جو شرطیت کے لیے اس پر عطف ہو رہا ہے. خب عطف ہو رہا ہے تو اصل یہ کہ یہ بھی اسی طریقے سے ہے. اچھا لقائل نہ یقول، کوئی بندہ کہے کہ بھائی یہ جو اما انت مرتحلن عطف ہو رہا ہے اس کو ان مصدریہ قرار دیں، خب اس میں کیا اشکال لازم آتا ہے. ابن ہشام جواب دیتے ہیں کہ بھائی لازم آئے گا اس صورت میں عطف مفرد بر جملہ، کیونکہ اگر ان مصدریہ قرار دیں گے تو تاویل مصدر میں لے کر جائے گا. خب عطف مفرد علی الجملہ وہو کما ترا. الروایت بکسر ان الاولا و فتح ثانیہ، علی اس روایت کے اعتبار سے کہ پہلے کو اما پڑھے اور دوسرے کو اما پڑھے، ایسے اس روایت کے اعتبار سے شاید مثال ہے ہماری. فلو کانت المفتوحۃ مصدریۃ لازم عطف المفرد علی الجملہ، خوب اگر مفتوحہ ہو تو لازم آئے گا کہ مفرد کو جملے پر عطف کرے. آغا ابن ہشام کہتے ہیں ان تینوں شواہد کو آپ مد نظر رکھیں تو آپ اس بات کو مان لیں گے کہ واقعاً ان شرطیت کے لیے بھی آتا ہے. پس پہلا معنی ان شرطیہ. دو، ان نفی کے معنی میں بھی آتا ہے. خب سورہ آل عمران کی اس آیت کو دیکھیں، آیت کو غور سے دیکھیے گا. وَلَا تُؤْمِنُوا، وہ جو یہود وغیرہ ہے اہل کتاب ہے،
وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ ان اہل ایمان پر، پیغمبر پر، مومنوں پر یا قرآن پر، یہ جو ہے اس پر ایمان نہیں لے کر آنا. وَلَا تُؤْمِنُوا، تم لوگ ایمان لے کر نہ آؤ، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس پر کہ جو تمہارے دین کا اتباع کرے، اسی پر ایمان لانا ہے. اب درمیان میں جملہ معترضہ ہے، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے حبیب آپ ان کو کہہ دیں کہ ہدایت در حقیقت وہی ہے جو پروردگار عالم کی جانب سے. یہ جملہ معترضہ ابھی انہی اہل کتاب کی بات کا ادامہ آ رہا ہے. ان یعطا احدم مثل ما اوتیتم، یعنی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، تم لوگ ایمان نہ لے کر آؤ مگر اس پر کہ جو تمہارے دین کا اتباع کرے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ان یعطا احدم مثل ما اوتیتم، کسی کو نہیں دیا گیا وہ جو تم لوگوں کو دیا گیا ہے. کہ ان کا یعنی وہ نافیہ والا معنی کیا. ان یعطا یعنی لا یعطا احدن، کسی کو نہیں دیا گیا مثل ما اوتیتم، جس طریقے سے تم لوگوں کو دیا گیا. بھائی جو کتاب، جو شرافت، جو دین تم لوگوں کو عطا کیا گیا ہے وہ کسی اور کو تھوڑی دیا گیا ہے. لہذا یہودی جو بڑے بڑے گھاگ ہیں وہ اپنے سادہ لوگ یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی اتباع کرنی ہے جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہے، یعنی یہودی ہے. ان مسلمانوں کی باتوں کو قبول نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو دین، جو مذہب، جو مکتب تم لوگوں کو ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا. کہ یہ ان اس نافیہ کے معنی میں ہوا. دیکھا عبارت کو کیسے ترجمہ کیا. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ اس درمیان والے جملے کو ایک منٹ کے لیے جملے معترضہ کو چھوڑے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان یعطا احدم مثل ما اوتیتم، نہیں دیا گیا کسی کو وہ چیز، نہیں دیا گیا کسی کو جس طریقے سے تم لوگوں کو عطا کیا گیا، یعنی جو کتاب، جو دین تم لوگوں کو دیا گیا ہے کسی کو نہیں دیا گیا. پروردگار عالم ان کی باتوں کے درمیان ایک جملہ معترضہ کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. قل ان الہدی ہدی اللہ، خود خاندانی اور یہ اس طریقے سے تھوڑی ہے. لیکن آغا زمخشری وہ کہتے ہیں کہ نہ آغا، یہ ان نافیہ نہیں ہے، ان مصدریہ ہے. اور ہم آپ کو مزے سے ترجمہ بھی کر کے بتاتے ہیں. ان مصدریہ ہے، حرف جر بھی محذوف ہے، در حقیقت یوں ہے، اور یہ متعلق بھی ولا تؤمنوا کے ہے. یعنی حقیقت میں یہ ہے ولا تؤمنوا بأن یعطا احدم مثل ما اوتیتم من الکتاب، اس بات پر کبھی بھی ایمان نہ لے کر آنا کہ جیسا تم لوگوں کو عطا کیا گیا ہے کتاب کسی اور کو عطا کیا گیا ہے، اس کو کبھی بھی نہ مانا، اس کو کبھی بھی تسلیم نہ کرنا. الا لمن تبع دینکم، مگر اس شخص کی نسبت سے کہ جو آپ کے دین کی اتباع کرتا ہے. قل ان الہدی ہدی اللہ، آغاز زمخشری ایسے کہتے ہیں. بس ان کے اعتبار سے یہ ان نافیہ نہیں ہے. دیکھا ترجمہ کتنا تبدیل ہوا، دقت کرے. ثانیہ اور دوسرا معنی جو ان کا ہے وہ کیا ہے؟ نفی ہے. قالہ بعضهم فی قولہ تعالی، بعض نے پروردگار عالم کی اس آیت کے بارے میں یہی کہا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ آیت کے بارے میں عرائض پیش ہوئے. وکیل یہ آغاز زمخشری ہے. ان المعنی وہ کہتے ہیں نہ آغا معنی یوں ہے وَلَا تُؤْمِنُوا بِأَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُم مِّنَ الْكِتَابِ، خوب تسلیم نہ کرو کہ کسی کو دیا گیا جس طریقے سے تم کو دیا گیا ہے. الا لمن تبع دینکم، مگر یہ کہ وہ آپ کی بات کو تسلیم کرے، آپ کے دین کا اتباع کرنے والا ہو. وجملۃ القول اعتراض، یہ جو جملہ قول ہے قل ان الہدی ہدی اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے. خود پس اس کو تسلیم نہیں کیا کہنا. ثالث و تیسرا یہ کہ ان اس کے معنی میں بھی آتا ہے، ان اس کے معنی میں بھی آتا ہے. دیکھیں اس کے لیے دو آیات اور ایک شعر کو ذکر کرتے ہیں، لیکن مصنف کہیں گے کہ نہ یہاں پر اس کے معنی میں نہیں ہے. کہ عبارت میں دیکھیں ثالث و معنی اذ، خوب آپ نے پڑھا تھا نا اس کا اصل معنی کیا تھا؟ ظرف زمان ماضی. قالوا بعضهم فی قولہ تعالی، بعض نے پروردگار عالم کے اس قول میں بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم،
جب ان کے پاس ان میں سے ہی انذار کرنے والا آیا تو انہوں نے تعجب کیا. یہاں پر ان اس کے معنی میں ہے. کیسے ترجمہ کیا؟ جب ان میں سے ہی انذار کرنے والا آیا تو انہوں نے تعجب کیا. یا یہ سورہ ممتحنہ کیا ہے؟ تو یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا، جب جس زمانے میں تم لوگ ایمان لے کر آئے تو ان لوگوں نے پیغمبر کو اور تمہیں نکال دیا، اس کے معنی میں ہے. یا فرزدق کا یہ قول، فرزدق اور جریر کا کہتے ہیں بڑا جھگڑا ہوتا تھا، تو اگر فرزدق جریر کو کہتے ہیں، ان کا آپس میں بڑا اچھا خاصا جھگڑا ہوتا تھا. اتغضب ان اذنا قتیبۃ حزتا، آغا جریر تم کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ جب قتیبہ کے دونوں کان کاٹے گئے، ولم تغضب لقتل ابن حازم، ابن حازم کے قتل پر تمہیں غضب نہیں آیا، کہ یہاں پر ان اس کے معنی میں. اتغضبو، کیا تو غضب کرتا ہے؟ کب؟ اس وقت کے اذنا قتیبہ حزتا، کہ جب قتیبہ کے دونوں کان کاٹ دیے گئے. درست ہے، اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے. خوب یہاں پر یہ ان از کے معنی میں ہے. جب قتیبہ کے دونوں کان کاٹ دیے گئے تو تمہیں تعجب ہو رہا تھا. عجیب ہو. لیکن ابن ہشام کہتے ہیں کہ ناغا والصواب انہا فی ذالک کل مصدریہ، درست بات یہ کہ ان تمام موارد میں ان مصدریہ ہے. وقبلها لام العلت مقدرہ، اور اس سے پہلے لام ان مقدر ہے. یعنی اصل میں یوں ہے، بل عجبو لئن جاءہم منذرون، بلکہ انہوں نے تعجب کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان میں سے انذار کرنے والا آیا. انہوں نے رسول کو اور تمہیں نکال دیا لئن تؤمنوا، اس وجہ سے کہ تم لوگ ایمان لے کر آئے، تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے ان کو نکال دیا. اور یہاں پر بھی ایسے لئن اذنا قتیبۃ حزتا. اب ایسے اگر کریں تو کہہ رہے ہیں کہ اصلاً یہ معنی بھی نہیں ہوگا، اس والا معنی بھی نہیں ہوگا. رابعہا، اور چوتھا معنی لئن لا کا ہے. مثلاً یہ بھی بہت سارے مقامات پر قرآن میں یبین اللہ لکم ان تضلوا، یعنی لئن لا تضلوا، خدا آپ کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ کہ تم گمراہ نہ ہو. یا یہ شاعر کا شعر، نزلتم منزل الاضیاف منا، تم لوگ ہمارے نزدیک ہمارے مہمانوں کی طرح ہو. تو پھر کیا ہے؟ فَأَجَّلْنَا الْكِرَا، تو ہم لوگوں نے آپ کی مہمان نوازی کے لیے تاجیل کی. کیوں؟ لِأَنْ لَا تَشْتِمُونَا، تاکہ تم ہمیں گالیاں نہ دو. آگا کہہ رہے ہیں کہ نہ، یہاں پر بھی ان مصدریہ ہے، اور اس سے پہلے کراہیت یا مخافت اس قسم کے لفظ کو آپ معذوف کریں. وَالصَّوَابُ أَنَّهَا مَصْدَرِيَّةٌ، یہ بھی ان مصدریہ ہے. والأصل کراہیت، یعنی یبین اللہ لکم کراہیت ان تضلوا، اس باب سے کراہیت رکھتے ہوئے کہ کہیں تم لوگ کیا نہ ہو جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ. اور شعر میں بھی ایسے مخافت ان تشتمونا، اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لوگ ہمیں گالیاں نہ دینا شروع کر دو. اب تمام شدہ. اس کے بعد ان کو ذکر کرتے ہیں کہ خوب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان 4 طریقوں سے آتی ہے. ایک تو مشہور اور معروف وہی ان شرطیہ ہے، 2 انہیں نافیہ ہے، 3 انہیں مخففہ من الثقیلہ ہے، 4 انہیں زائدہ ہے. خوب فرماتے ہیں کہ ترد علی 4 اوجہ، ان 4 طریقوں سے وارد ہوا ہے. یعنی اے تستعمل احدها ان تکون شرطیتا، ان میں سے پہلا انہیں شرطیہ ہے
کہ ینتہو یغفر لہم، یعنی اصل میں سورہ انفال کی آیت ہے، قل للذین کفروا، اے میرے حبیب ان کفار کو کہو، ینتہو اگر تم رک جاؤ اس کفر سے، نافرمانی سے، تو یغفر لہم، تو واقعاً ان کفار کے لیے کیا ہے، خدا کی جانب سے بخشش ہوگی۔ ینتہو یغفر لہم ما قد سلف، یہ قاعدہ جب الاسلام یجب ما قبلہ، کہ ہمارے فقہ کے قواعد میں سے اس کے لیے یہ آیہ کریمہ دلیل کے طور پر بھی لے کر آتے ہیں۔ اگر تم اپنی ان باتوں سے رک جاؤ، کفر اور شرک سے ہاتھ ہٹا لو، تو جو تم لوگوں نے گزشتہ زمانوں میں کام کیے تو خدا ان کو بخش دے گا، کہ ان یہاں پر انہیں شرطیہ ہے۔ خوب اسی طریقے سے ایک اور قول سید الساجدین کا، کہ بہرحال مغنی الادیب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک خوبصورت کام یہ ہے کہ یہاں پر جو شواہد لائے گئے ہیں، اب دیکھیں وہ شواہد بہت ہی خوبصورت ہے، کہ یہاں پر بھی سید الساجدین کی دعا نمبر 45 کے ایک جملے کو نقل کیا ہے، اللہم یا من لا یرغب فی الجزاء ویا من لا یندم علی العطاء ویا من لا یکافئ عبدہ علی الثواب، منتک ابتداء وعفوک تفضل وعقوبتک عدل وقضاؤک خیرہ، ان اعطیت لم تشب عطاؤک بمن، خدایا اگر تو عطا کر دے، اگر تو دے دے، تو اپنے لفظوں میں ایسے کہوں تو تیری عطا کے اندر کمی تو نہیں آئے گی، شابہ یشیبو، تیری عطا اس منت کی وجہ سے بوڑھی تو نہیں ہوگی، یعنی اس عطا میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی، کہ یہاں پر انہیں شرطیہ ہے۔ الثانی ان تکون نافیتاً، انہیں نافیہ، وتدخلو، یہ جب انہیں نافیہ ہے تو تدخلو علی الجملۃ الاسمیہ، جیسے قرآن مجید کیا ہے، ان الکافرون الا فی غرور، آگا کافرین نہیں ہے مگر دھوکے میں، وہ انہوں نے ایسے ہی اپنا ڈھونگ بنایا ہوا ہے، دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یا ایک اور آیہ کریمہ، وَإِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا، اس بات کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کوئی سلطان نہیں ہے۔ وَمِنْ ذَلِكَ، اور اسی مورد میں سے یہ بھی قرار دیا گیا، وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی ما أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے، إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، مگر یہ کہ وہ اس پر ایمان لے کر آئے گا۔ فَحُذِفَ الْمُبْتَدَأُ وَبَقِيَ صِفَتُهُ، یہاں پر جو اصل میں مبتدا تھا اس کو حذف قرار دیا گیا، اور جو اس کی صفت ہے اس کو باقی رکھا گیا، یعنی وَمَا أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کہ یہ ان یہاں پر اسی ما نافیہ کے معنی میں ہے۔ یا اس کے علاوہ ایک اور آیہ کریمہ، نہ وہ ان اردنا الا الحسنى، کہ یہاں پر بھی ان وہی انہیں نافیہ ہے، کہ ہم نہیں چاہتے، ان اردنا الا الحسنى، مگر حسنہ نیکی اور اچھائی۔ وخرج جماعۃ علی ان النافیہ قولہ تعالی، پروردگار عالم کے اس قول کو بعض لوگوں نے اسی ان نافیہ پر حمل کیا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ یہاں پر جو ان ہے بعض نے اس کو ان نافیہ پر حمل کیا ہے، یعنی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَا، یعنی فِي الَّذِي، اس چیز کے اندر کے ما مَكَّنَّاهُمْ فِيهِ، بے بخشید، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، قسم سے، تحقیق ہم نے ان کو مکنت اور طاقت دی، کس چیز میں، فیما یعنی فی الذی، اس شے میں کہ ان مکناکم فیہ، یعنی ما مکناکم فیہ، ایسی چیزوں میں ہم نے ان کو مکنت اور طاقت عطا کی کہ جن میں تم لوگوں کو بھی ہم نے طاقت عطا نہیں کی،
کہ یہاں پر اس ان کو ماں کے معنی میں لے کر آئے ہیں. درست ہے. وَخَرَّجَ جَمَاعَةٌ عَلَىٰ إِنِ النَّافِيَةَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ أَيْ فِي الَّذِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ. وہ قدرت، ان چیزوں میں ان کو قدرت عطا کی جن میں تم لوگوں کو بھی ہم نے قدرت نہیں دی. وَيُؤَيِّدُهُ. پھر کہتے ہیں کہ اس مطلب کی تائید بھی ہوتی ہے اس آیہ کریمہ سے کہ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم. اینن وہی دیکھیں اس طریقے سے کہ ہم لوگوں نے زمین میں ان کو مکنت دی کہ ما لم نمکن لکم، کہ اتنی قوت اور طاقت تم لوگوں کو بھی ہم نے نہیں دی. اچھا کوئی بندہ آ کر کہے کہ اگر اس طریقے سے ہے تو پھر ان کو کیوں لائے، ماں کو لے کر آتے. کہتے ہیں کہ پھر ماں دو آپس میں جمع ہو جاتی نا، تکرار ہوتا نا، کلام میں ثقالت آ جاتی، اسی لیے اس ماء نافیہ کی جگہ پر ان کو لے کر آئے. وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا عُدِلَ عَنْ مَا لِأَنْ لَا يَتَكَرَّرَ. خوب کہتے ہیں کہ بھئی گویا کہ اس ماں سے عدول کیا گیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کا تکرار ہو جائے اور لفظ ثقیل ہو جائے، پڑھنے میں مشکل ہو جائے، خوب ثقالت آ جائے گی، لہذا گویا کہ اس کی جگہ پر ان کو لے کر آئے. وکیل زاہدتون. خوب بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہ آغا، البتہ یہ عبارت اوپر والی میں نئے نسخے سے پڑھ رہا تھا، لیکن اوپر والی عبارت جو پرانے والے میں تھوڑی چینج ہے، میں کتاب والی عبارت کو پڑھوں. دیکھیں وَخَرَّجَ جَمَاعَةٌ عَلَىٰ إِنِ النَّافِيَةَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ. ایک گروہ نے حمل کیا ہے انہیں نافیہ پر خدا نے متعلق اس قول کو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ أَيْ فِي الَّذِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ. وَقِيلَ زَائِدَةٌ. اور بعض نے کہا کہ یہ زائدہ ہے، ایسے عبارت ہے یہاں پر. میرے پاس وہ جو دوسرا نسخہ ہے اس میں عبارت تھوڑی چینج تھی. وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ. حالا پہلے قول کی کہ ماں ان ماں کے معنی میں، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے. مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا عُدِلَ عَنْ مَا لِأَنْ لَا يَتَكَرَّرَ فَيَثْقَلَ اللَّفْظُ. یثقل پڑھیں گے یا فَيَثْقُلُ پڑھیں گے، دقت کیجئے گا. آیا یہاں پر اس فا کے بعد ان مقدر ہوگا یا نہ. وکیل بل ہی فی الآیت بمعنی قد. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان قد کے معنی میں. وَإِنَّ مِن ذَلِكَ فَذَكِّرْ إِن نَفْعَتِ الذِّكْرَىٰ. یعنی قد نفعت الذکر اس کی طرح. وکیل فی هذه الآیت ان التقدیر وان لم تنفع. بعد نے کہا کہ نہ، یہاں پر آگا یہ ان فذکر ان نفعت الذکر، یہاں پر یہ ان قد کے معنی میں نہیں ہے بلکہ وہی ہے، یعنی ان شرطیہ ہے. فذکر وان لم تنفع. اگرچہ ذکر فائدہ نہ بھی دے، ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، خوب اس صورت میں بھی آپ تذکر دیں. مثلو وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ أَيْ وَالْبَرْدَ. اچھا چھوڑیں بھلا، اس کی تھوڑی سی توضیحات ہیں، جلدی جلدی میں بھاگ رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے اس خرج جماعتن سے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.